أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا۔ اور جب ان لوگوں کے پاس ہدایت کا پیغام آیا تو ان کو ایمان لانے سے اسی بات نے تو روکا کہ وہ کہتے تھے کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہی اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو بے شک ہم آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا کر ان پر اتار دیتے۔ کہہ دو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ بننے کے لیے کافی ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اور جسے اللہ ہدایت دے وہی صحیح راستے پر ہوتا ہے، اور جن لوگوں کو وہ گمراہی میں مبتلا کر دے تو اس کے سوا تمہیں ان کے کوئی مددگار نہیں مل سکتے۔ اور ہم انہیں قیامت کے دن منہ کے بل اس طرح اکٹھا کریں گے کہ وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ مشرکین عرب کی طرف سے مختلف قسم کے مطالبات کیے گئے تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ اگر آپ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور رسول ہیں تو آپ ہمارے لیے پانی کا کوئی چشمہ جاری کر دیں مکہ میں، یا آپ کے لیے کوئی ایسا باغ ہونا چاہیے جس میں کھجور کے اور انگور کے درخت ہوں اور ان باغات کے بیچوں بیچ نہریں بہہ رہی ہوں، یا یہ کہ آسمان کے ٹکڑے ہمارے اوپر آپ گرا دو، یا اللہ اور فرشتوں کو ہم بالکل اپنے آمنے سامنے دیکھ لیں، یا یہ کہ آپ کے لیے ایک سونے کا گھر ہو، یا آپ آسمان میں ہمارے سامنے چڑھنے لگ جائیں، اور آسمان میں اگر آپ چڑھ بھی جاؤ تب بھی ہم اس وقت تک آپ کی بات کو نہیں مانیں گے یہاں تک کہ آپ ایک لکھی لکھائی کتاب ہمارے سامنے نہ لے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام مطالبات کا جواب دیتے ہوئے صرف اتنا فرمایا تھا قل سبحان ربی، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ سبحان اللہ، میرا رب تو پاک ہے، حل کنت الا بشر رسولا، کہ میں تو صرف ایک بشر ہوں،
ایک انسان ہوں جو رسول بنا کر تمہارے درمیان میں بھیجا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ کہ جب لوگوں کے پاس ہدایت کا پیغام آ گیا تو اس ہدایت کے پیغام کو صرف اس بات نے روک دیا کہ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو، ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا، یعنی یہ چیز ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اسی اعتبار سے وہ اعتراض بھی کرتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، انسانوں جیسے سارے معاملات جو ہمارے ہیں وہ کرتے ہیں، یہ کیسے پیغمبر اور رسول ہو سکتے ہیں؟ ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق کہ اس پیغمبر کو، اس رسول کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے۔ یعنی ان کے ذہن اور تصور میں ایسا تھا کہ پیغمبر ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو نہ کھانے پینے کی ضرورت ہو اور نہ وہ بازاروں میں جانے کی ضرورت محسوس کرے، اس کو پیغمبر مانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ کہ اگر زمین میں فرشتے ہی ہوتے، انسان نہ ہوتے، جنات نہ ہوتے، زمین کے اندر فرشتے آباد ہوتے، یہ مکانات، یہ رہنے کا سلسلہ، یہ ساری کی ساری چیزیں اگر فرشتوں کے پاس ہوتی اور فرشتے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے اطمینان کے ساتھ، تو لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا تو ہم آسمان سے ان فرشتوں کے لیے کسی فرشتے کو ہی پیغمبر بنا کر بھیجتے، اس لیے کہ جب کسی بھی جنس کی طرف کوئی پیغمبر بھیجا جائے گا تو وہ اسی جنس سے ہونا لازمی ہے تاکہ ان کی فطرت کے مطابق وہ ان کی ضروریات کو سمجھ کر فیصلہ کرے۔ اگر پیغمبر فرشتے ہوتے اور بھیجے جاتے انسانوں کی طرف تو پھر انسانوں کی جو فطرت ہے کہ انسان کھاتے پیتے بھی ہیں، انسان سوتے بھی ہیں، انسان شادی بیاہ بھی کرتے ہیں اور فرشتے ان ساری چیزوں سے پاک ہوتے ہیں، تو پھر فرشتے کیسے انسانوں کی ان ضروریات کو سمجھ پاتے ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عقل کے اندھو، اگر دنیا میں فرشتے آباد ہوتے تو پھر ہم کسی فرشتے کو ہی ان کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ جب انسان آباد ہیں تو انسانوں کے لیے انسان ہی کو پیغمبر اور رسول بنا کر ہم نے بھیجنا تھا۔ اس کے بعد فرمایا یہ لوگ مانے یا نہ مانے، حق بات سامنے آ جانے کے بعد قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کافی ہے گواہی دینے کے لیے میرے اور تمہارے درمیان میں، إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا یقیناً وہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا بھی ہے اور ان کی خبر رکھنے والا بھی ہے، یعنی اللہ ان کو دیکھ بھی رہا ہے اور ان کی خبر بھی رکھنے والا ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ جو ہدایت اختیار کرے گا، ہدایت پر آئے گا، وہ جس کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے گا وہی ہدایت یافتہ ہوگا۔ وَمَن يُضْلِلْ اور جس کو اللہ گمراہ کر دے فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ تو تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کا کارساز نہیں پاؤ گے۔ وَنَحْشُرُ اور جو لوگ رائے راست سے بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، بے راہ روی کا شکار ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ ہم ان کو اٹھائیں گے قیامت کے دن عَلَى وُجُوهِهِمْ چہروں کے بل گھسیٹ کر، ان کے منہ کے بل گھسیٹ کر ہم ان کو اٹھائیں گے۔ کس حال میں؟ کہ وہ دنیا میں جیسے دیکھنے، سننے اور سمجھنے والے تھے ایسی حالت نہیں ہوگی، بلکہ عُمْيًا وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے۔ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے، نہ دیکھ رہے ہوں گے، نہ سن رہے ہوں گے اور نہ کوئی چیز بول سکیں گے۔ اس طریقے سے ان کو اندھا، گونگا اور بہرا بنا کر اٹھایا جائے گا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مأواہم جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ کلما خبت زدناہم سعیرا جس جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا، جب اس جہنم کی آگ
یا دھیمی ہوگی تو ہم اس کو اور زیادہ بھڑکا دیا کریں گے، اور یہ سلسلہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلتا رہے گا، اس سے کبھی بھی کسی کو چھٹی نہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔